السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد اس خوبصورت محفل میں آپ جانتے ہیں کہ مجھ فقیر کو نہیں بلکہ میرے امیر کو حاضر آنا تھا، لیکن صحت کی بنیاد اور جسمانی تکلیف کی بنیاد امیر سنی دعوت اسلامی اس محفل میں حاضر نہ آ سکے، اور حضرت کے حکم پر یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر آیا ہے۔ انشاءاللہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چونکہ شادی کے موقع پر آج کی اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، تو ہم اور آپ آج کے اس اجتماع میں دو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز نکاح اسلام کی روشنی میں، اور دوسری چیز نکاح آج کے ترقی یافتہ دور کے خرافات کی روشنی میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میری آپ تمام سے اور خاص کر کے بہنوں سے گزارش ہے کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے میری گفتگو کو سماعت کریں، اس نیت کے ساتھ کہ وہ چیزیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں انہیں اپنی زندگیوں سے نکال کر بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نکاح ایک عظیم اور خوبصورت رشتے کا نام ہے۔ نکاح محض کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ نکاح اللہ رب العزت کی جانب سے مقررہ ایک خوبصورت رشتہ۔ اس رشتے کی بنیاد صرف ایک اجنبی مرد عورت قریب نہیں آتے، بلکہ اس رشتے کی بنیاد دو خاندان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور اس خوبصورت رشتے کے ذریعے ایک بہت بڑی خوبصورت بنیاد اور ایک بہت بڑی چیز جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شادیاں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مسلمان ہی شادی بیاہ نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں آپ ہر مذہب کا جائزہ لیں تو ان کے یہاں بھی شادی کسی نہ کسی شکل صورت میں موجود ہے۔ یہ بات اور ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے اسے کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نکاح اس خوبصورت اور اس پاکیزہ رشتے کا نام ہے کہ اس روئے زمین پر دو انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا ہے وہ نکاح کا رشتہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا، آپ جنت میں تھے، جنت کی بہاروں جنت کی نعمتوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، وہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اس تنہائی اور اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے آپ کے جسم سے بائیں پسلی کو نکالا اور اسی سے ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔
فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا گیا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر شہوت کو رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، آپ نے اپنے قریب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آپ نے ہاتھ بڑھا کر حضرت حوا کو چھونا چاہا تو رب تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے روکا، اور رب نے فرمایا کہ آدم رک جاؤ، اگر تم حوا کو چھونا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے حوا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو میرا حوا کے ساتھ نکاح کرا دے، تو رب نے فرمایا کہ آدم اگر تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی خاطر حوا کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ مہر کیا ہے، تو مجھے بتا تاکہ میں اسے ادا کر کے حوا سے نکاح کروں۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے، یہاں مختلف روایتیں ملتی ہیں، رب نے فرمایا کہ آدم تم نے عرش کے پایوں پر جس کا نام لکھا دیکھا ہے اسی میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف بھیجو، یا بعض روایت میں آیا 7 مرتبہ درود شریف بھیجو۔ یہ محبوب پر درود جو تم بھیجو گے یہ تمہارا مہر ہوگا، اور اسی مہر کے ذریعے میں تمہارا حوا سے نکاح کرا دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، اور اس درود شریف کے ذریعے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اگر 2 انسانوں کے درمیان کوئی رشتہ وجود میں آیا ہے تو وہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، وہ باپ بیٹے کا نہیں ہے، وہ ماں بیٹی کا نہیں ہے، وہ دوست اور کسی اور رشتہ دار کا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں 2 انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، اور یہ سب سے پہلا نکاح آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا نکاح جو اس کائنات میں ہوا وہ زمین پر نہیں بلکہ جنت میں کیا گیا ہے، اور اس نکاح کو دنیا کے کسی قاضی و مولوی نے نہیں پڑھایا ہے، بلکہ سب سے پہلا نکاح جو ہے میرے مولا نے کرایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رشتہ کتنا پاکیزہ ہے، یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تعلقات کتنے پیارے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس چیز کی بنیاد جنت میں رکھی گئی، ظاہر ہے کہ وہ کام بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ خرافات سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا، نکاح کرایا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس کام کو رب تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اب رب کے بندے جب اس کام کو کرے تو یقیناً انہیں ویسے ہی کرنا چاہیے کہ جیسے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کا نکاح کروایا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، بہت ساری نئی نئی رسمیں، نئے نئے طریقے۔ بہرحال یہ پہلا رشتہ تھا اور یہ پہلا نکاح تھا، اور اسی رشتے کی بنیاد قیامت تک انسان آباد ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ کہ یہ نکاح نہ ہوتا تو ہمارا اور آپ کا بھی وجود نہ ہوتا، ہمارا اور آپ کا بھی نام و نشان نہ ہوتا۔ اب یہاں 2-3 باتیں میں سمجھانا چاہوں گا، خاص کر کے نوجوانوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو چھونا چاہا تو رب نے پابندی لگا دی کہ آدم بن نکاح کیے تم کسی عورت کو چھو نہیں سکتے ہو۔ تو اب یہاں ہمارے لیے بھی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب بن نکاح کیے ہماری ماں حضرت حوا کو آدم علیہ السلام چھو نہیں سکتے، تو آج کے ترقی یافتہ دور کا نوجوان کیا بن نکاح کیے ہوئے کسی بھی لڑکی کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ منگیتر ہو، گرل فرینڈ ہو، ساتھ پڑھنے والی ہو، کزن ہو، پڑوس میں رہنے والی ہو، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو روک کر گویا قیامت تک کے لیے پابندی لگا دی کہ اے میرے بندو، تمہیں ہاتھ لگانے کا اختیار انہی کو ہے جن سے تم نے نکاح کیا، یعنی جو تمہارے محرم ہیں، تم ان کے سوا کسی اور کو ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے باپ آدم علیہ السلام کے اس طریقے کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم تو شان سمجھتے ہیں،
ہر 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں گرل فرینڈ بدلنا، ہم تو فخر کرتے ہیں۔ اور بعض نوجوان کالج جانے والے ترقی یافتہ دور کے نوجوان تو شان محسوس کرتے ہیں یہ بتانے میں کہ میں تو اتنی لڑکیوں کو جانتا ہوں، تم کتنی لڑکیوں کو جانتے ہو؟ ارے تم تو یار 6 مہینے سے ایک ہی لڑکی کو گھما پھرا رہے ہو، میں نے تو 6 مہینے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں بدل دی ہیں۔ اور مجھے شرم آتی کہتے ہوئے، آج جس طرح سے لڑکے آوارہ گردی کرتے ہیں اور اس طرح سے لڑکیاں تلاش کرتے ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے اور ان سے نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بہت سی بچیاں بھی ایسی ہیں دین سے دوری کی بنیاد وہ بھی تلاش کرتی پھرتی ہیں کہ مجھے بھی کوئی بوائے فرینڈ مل جائے، میرے حسن و جمال کی تعریف کرنے والا کوئی مل جائے، مجھ پر پیسے خرچ کرنے والا کوئی مل جائے، میرے موبائل کو ریچارج کرانے والا کوئی مل جائے، مجھے بائک پر بٹھا کر گھمانے پھرانے والا مل جائے، مجھے بھی رات کو لے جا کر کسی ہوٹل میں کھلانے پلانے یا آئس کریم پارلر پر لے جانے والا مل جائے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو کل تک جس برائی میں ہماری قوم کا نوجوان مبتلا تھا، آج شرم آتی کہتے ہوئے کہ وہی برائیاں ہماری اپنی بچیاں بھی کر رہی ہیں، ہماری اپنی بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، پورے ہندوستان کے دورے کرتا ہوں اور اکثر جگہوں پر یہی شکایت کہ لڑکیاں بے پردہ گھومتی، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، کالج کے نام پر ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں، دوستی یاری کے نام پر ماں باپ کے بھروسے کا خون کرتی ہیں۔ تو اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کل تک ماں باپ لوگوں سے، علماء سے، مبلغین سے اپنے جوان بیٹے کی شکایت کرتے تھے اور بیٹے کی وجہ سے ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، لیکن آج تو بیٹیاں بھی ایسی ہیں کہ ماں باپ جن کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور آج تو کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اپنے ماں باپ کا چین و سکون غارت ہو چکا ہے۔ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، بستر پر لیٹے لیٹے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے 2:30 بج گئے، سوئے گی نہیں کیا؟ صبح کالج نہیں جانا؟ تو بیٹی لیٹے لیٹے ڈانٹ دیتی ہے، کالج مجھے جانا ہے، آپ کیوں پریشان؟ ماں کہتی 3 بج گیا، کب سوئے گی؟ تو بیٹی ماں کو جھڑک دیتی ہے کہ کالج مجھے جانا ہے، تم لوگ میرے پیچھے کیوں لگے رہتے ہو؟ ارے میں جاگ رہی ہوں، مجھے جاگنے تو تم کیوں جاگتے ہو بھلا؟ اس طرح سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو آج کی جوان بیٹی جھڑکتی نظر آتی ہے اور ان کی عزت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ کل تک ماں باپ جو ہے اپنے جوان بیٹے کی وجہ سے خون کے آنسو روتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو اچھا پڑھانے لکھانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلانے پھرانے کے چکر میں آج ان کی بیٹیاں ہی اپنے ماں باپ کو رلاتی نظر آتی ہیں۔ آج مجھے غیرت آتی کہتے ہوئے، ماں باپ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنا شوق مارتے ہیں، ان کے پاس 1500 روپے کا موبائل جس میں صرف 2 بٹن معلوم ہے، اس سے فون ریسیو ہوتا ہے، اس سے فون کٹ ہوتا ہے، لیکن کالج جانے والی بیٹی کو 18,000 کا موبائل دلایا، کالج جانے والی بیٹی کو 22,000 کا موبائل دلایا۔ کیوں دلایا؟ یا تو اپنی شان دکھانے کے لیے، یا تو بیٹی نے لڑ جھگڑ کر ماں باپ سے لیا کہ کالج میں میری سہیلیاں سب ہائی فائی فون لے کر آتی ہیں، سب مہنگے مہنگے فون لے کر آتی ہیں، میں یہ چالو والا لے کر نہیں جاؤں گی، اگر اس سے لے کر گئی تو میری بے عزتی ہوگی، میرا اسٹیٹس خراب ہوگا، لوگ مجھے کہیں گے لو اسٹینڈرڈ کی ہے۔ اس لیے اپنی شان دکھانے کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر، یا ماں باپ اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو مہنگے مہنگے موبائل دیا کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، مجھے شرم آتی کہتے ہوئے کہ وہ لوگ جو اپنے اولاد کو خوشی خوشی 15, 20, 25, 30 ہزار کے موبائل فون دلاتے ہیں، اپنا شوق مارتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹتے ہیں اور اپنی خواہشات اور تمناؤں کو دفن کر کے اپنی اولاد کو مہنگے مہنگے موبائل فون دلاتے ہیں۔ فون دلانے کے 1 مہینے کے بعد ماں باپ کو خود بھی یہ اختیار نہیں رہتا کہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے فون کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکے۔ اگر بیٹا باتھ روم میں نہا رہا ہے، باہر 1 بار فون آیا، 2 بار فون آیا، 3 بار فون آیا، بوڑھے باپ نے 4تھی مرتبہ اٹھا لیا،
بیٹا نکلتا ہے نہا کر، باپ نے کہا کہ فون تو شاید بند کر کے نہیں گیا تھا، تیرے جانے کے بعد کتنی بار مس کال آیا، دیکھ کس کا ہے۔ تو بیٹا فون بعد میں دیکھتا ہے، پہلے جوان بیٹا بوڑھے باپ کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، 4 بار نہیں 100 بار بجے آپ نے میرا فون چھوا کیوں؟ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار منع کیا ہے کہ آپ میرا فون اٹینڈ مت کرنا، آپ میرے فون کو ہاتھ مت لگانا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اول تو آج کے بیٹے بیٹیاں اپنا موبائل بھی اپنے ساتھ ٹوائلٹ باتھ روم میں لے کر جایا کرتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی کا باہر رہ جائے تو ماں باپ کو اسے چھونے کا حق نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ماں جس نے تجھے جنم دیا، وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو قربان کر کے خون پسینہ ایک کر کے تجھے پروان چڑھایا ہے، آخر اس ماں باپ کا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ تیرے موبائل کو ہاتھ لگا سکے؟ ارے وہ تیرا کہاں تھا، وہ تو تیرے ماں باپ نے تجھے دلایا ہے، لیکن دلانے کے بعد وہ ان کا نہ رہ گیا، وہ اسے چھونے کا حق نہیں رکھتے، وہ اسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتے، وہ تجھ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کا حق نہیں رہتے۔ میں کہتا ہوں آخر اس میں کون سے راز چھپے ہیں، کون سی پردے داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو موبائل دکھانے میں تمہیں شرم آتی ہے، اپنے ماں باپ کو موبائل دکھانے میں تمہیں غیرت آتی ہے؟ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر کسی کے کردار کو دیکھنا ہے، اگر کسی کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس کے موبائل کو دیکھ لو، اس کے واٹس ایپ کی تصویروں کو دیکھ لو، اس کے اسٹیٹس کو دیکھ لو، اس کے فیس بک کو دیکھ لو۔ میں کہتا ہوں سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی چیزیں ہیں، آج ان چیزوں کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو صرف اسی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی تصویریں بتاتی ہیں، اس کا اسٹیٹس بتاتا ہے، اس کا ڈی پی بتاتا ہے، اس کا فیس بک کا پروفائل بتاتا ہے، اس کے روزانہ کے اسٹیٹس بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کتنے سٹینڈرڈ میں ہے، کس سٹینڈرڈ کا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ترقی کے نام پر نہ جانے کتنے خرافات ہیں جس کو اسلام میں ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ ہیں آنکھ بند کر کے ان چیزوں کو، مغرب کی یہ تمام چیزیں ہم آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اور ایک آدمی اگر اس غلط راستے پر چلتا ہے ہم بھی جانور کی طرح اندھے ہو کر اس کی تقلید کرنا شروع کر دیتے، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑتے۔ نکاح ایک عظیم رشتے کا نام ہے، خوبصورت رشتہ، پاکیزہ رشتہ، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کی بنیاد زمین پر نہیں بلکہ جنت میں رکھی گئی ہے۔ اور اسی لیے آج آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے زمین پر نہیں بلکہ جنت میں بنا کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی جوڑے جنت میں بنا دیے، یہ بات اور ہے کہ زمین پر ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جیسے رب نے ہر بندے کی روزی لکھ رکھی ہے، ہاں لیکن بندے کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر بیٹھا رہے کہ رزاق اللہ ہے، وہ کھلائے گا تو کھاؤں گا، وہ پلائے گا تو پیوں گا، تو اے مسلمانوں بلا شبہ رزاق اللہ ہے، وہ جانور کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ درخت کے پیروں کے نیچے سے اس کو پانی دیتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے تسبیح لے کر، اگر ہم پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں مصلی لے کر، اور ہم کہیں کہ ہم روزی روٹی نہیں کمائیں گے، ہم بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ہم محنت مشقت برداشت نہیں کریں گے، ہم جو ہے رات کو جاگیں گے نہیں، ہم محنت کریں گے نہیں، ہم رزق تلاش نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم بیٹھے بیٹھے بھوکے مر جائیں گے، اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا۔ اے مسلمانوں، درخت کو چلنے کی صلاحیت نہیں دی رب نے، اس کے پیروں کے نیچے اس کی روزی کو رکھ دیا۔ جو جانور چل نہیں پاتے اللہ ان کے منہ میں اس کی روزی لا کر رکھتا ہے۔ ہم اور آپ چلنے پھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، روزی یقیناً وہی دے گا، لیکن تلاش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اسی طرح سے جوڑے آسمان پر بنتے لیکن تلاش کرنا ہمارا اور آپ کا کام۔ اب تلاش کریں تو کیسے؟ تلاش کریں تو کیسے؟ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک رشتہ میں نے دیکھا ہے بہت اچھا، بہت اچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رشتے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ کیا خوبیاں؟ فرماتے ہیں کہ جس کا رشتہ میں نے پسند کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت، بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی پیسے والا ہے،
کافی پیسے والے. اس طرح سے وہ 3 خوبیاں بیان کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے خاموش ہونے پر کہ اس کی دینداری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تم اس کی دینداری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو عرض کرتے آقا میں نے اس کے بارے میں تو کوئی تحقیق نہیں کی، میں نے اس کے بارے میں تو کوئی پوچھا نہیں. ایک دوسری حدیث مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، دنیا میں لوگ جب نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے تو 3 چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد مال دیکھا جاتا ہے. ابو ہریرہ تو یہ 3 چیزیں بعد میں دیکھنا، دینداری سب سے پہلے دیکھنا. یہ 3 چیزیں بعد میں پرائرٹی دینا تو دینداری کو دینا. پہلے دیکھنا کہ لڑکی جس سے نکاح ہونا ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، جس سے نکاح ہونا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے، جس سے نکاح ہونا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ بڑوں کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے. اے ابو ہریرہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف تو نبی رحمت تعلیم دیتے ہیں کہ تم دینداری کو پہلے دیکھنا. آج ہم اور آپ نکلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا نے جس سے منع فرمایا ہم سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اور آقا نے جسے دیکھنے کا حکم دیا ہم اس کی تو پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. آج کون دیکھتا ہے کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، پردے کی پابند ہے کہ نہیں، شرم و حیا کی پیکر ہے کہ نہیں، نبی کی سنتوں کی عامل ہے کہ نہیں، 4 لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے کا شعور ہے کہ نہیں، بڑوں کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں، اپنے بھائی بہنوں سے کس طرح پیش آتی ہے، اپنے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے کیسے پیش آتی ہے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ خوبصورت ہونی چاہیے. ماں بھی تلاش کرتی ہے ایسی بہو لے کر آؤں گی، پورے خاندان میں اتنی خوبصورت کسی کی بہو نہیں ہوگی. بھابھی بھی چاہتی ہے خوبصورت دیورانی لاؤں گی، بہن بھی چاہتی ہے خوبصورت بھابھی لاؤں گی. اے مسلمانوں، جو ہے چچی بھی پریشان ہے، خالہ بھی پریشان ہے، ممانی بھی پریشان ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آج کے ترقی یافتہ دور کا نوجوان خود کالا کلوٹا ہے، اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھتا، لیکن اس کی بھی تمنا یہی ہے کہ نکاح تو کسی حور ہی سے کروں گا، نکاح تو کسی حسن و جمال کی پیکر سے کروں گا، نکاح تو کسی پری ہی سے کروں گا. میں کہتا ہوں جب پورے خاندان نے شروع سے آخر تک اس کے حسن و جمال ہی کو دیکھا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، کانوینٹ میں جاتی آتی ہے، بیوٹی پارلر میں جانا آنا ہے، جینس ٹی شرٹ پہنتی ہے، پرداتے سے انگریزی بولتی ہے. جب تم ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرواتی ہو تو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جب تم اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی کیا اسے اپنے حسن و جمال کا اندازہ نہیں ہے، اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے؟ ارے جب تم دیکھ کر اس سے متاثر ہو گئی، اسے بھی پتا ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اسے بھی پتا ہے کہ شادی کیوں کی جا رہی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ لوگ اتنا میرے پیچھے کیوں لگے ہیں. اب اے مسلمانوں، جب ہم حسن و جمال دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں تو نکاح کے بعد وہی لڑکی گھر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے حسن و جمال کا جال اپنے شوہر پر پھینکتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جس چیز سے متاثر ہو کر تم نے اسے بہو بنایا تھا اسی حربے کو اپنا کر وہ تمہارے بیٹے کو 2 مہینے کے اندر تم سے جدا کر دیتی ہے. اپنے حسن و جمال کا دیوانہ بنا کر 2 مہینے کے اندر تمہارے بیٹے کو لے کر نکل جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر ماں روتی رہتی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، آدمی پہچاننے میں ہم سے غلطی ہوئی. میں کہتا ہوں یہ رونا کیوں ہے، یہ شکوہ شکایت کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کیا، تم نے دنیا کے اصول کو فالو کیا ہے اور اسی لیے رو رہے ہو. کاش کتنا اچھا ہوتا تم نے دنیا کے اصول کو ایک طرف رکھا ہوتا، نبی کے فرمان پر عمل کیا ہوتا. آنے والی لڑکی حسین و جمیل نہ ہوتی، دیندار ہوتی، اپنے شوہر کے بھی حق ادا کرتی اور اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی. اپنے بیٹے کے لیے بیٹی دیکھیں، لڑکی دیکھیں، اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں دیندار ہے کہ نہیں ہے. کہ انشاءاللہ دینداری کو پرائرٹی، نمازی،
نیک، قرآن کی تلاوت کا عادی، نبی کی سنت کا عامل، اور اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں جیسے ہی ایسا رشتہ مل جائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بسم اللہ کرنا۔ اگرچہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی لیکن دیندار ہوگی، گھر آئے گی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ اگرچہ لڑکا انگریزی نہیں بولتا ہوگا لیکن دیندار ہوگا، بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوگا لیکن دیندار ہوگا، آپ نے اپنی بیٹی اس کو دے دی نبی کے فرمان پر یقین کر کے، تو یاد رکھنا آپ کی بیٹی اس کے نکاح میں آئے گی۔ آپ اس اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرو گے، اللہ غیب سے اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کالے کلوٹے تھے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، ہونٹ بھی موٹے، چہرہ بھی کالا، رنگ بھی بڑا کالا۔ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اپنی بیٹی مجھے دینے کو تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کہیں کوئی لڑکی دیکھی؟ تم کس سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا کسی کو تم نے دیکھا، پسند کیا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اپنے چچا کی ایک بیٹی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں پیغام لے جاؤں گا تو وہ ہرگز مانیں گے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا وہ کیوں؟ تو عرض کرتے آقا آپ مجھے دیکھیں میں کیسا، میرے چچا کی بیٹی بہت خوبصورت، اور میں جانتا ہوں کہ میں رشتہ لے جاؤں گا تو وہ انکار کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے گھر میری طرف سے، اور ان سے جا کر کہہ دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے رشتہ لے کر، میں نے تمہیں بھیجا۔ گئے، دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، آنے کی وجہ پوچھی، بیان کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا، اپنے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا۔ جب انہوں نے سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں خبر ہے؟ وہ فرماتے ہاں میں اپنے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، تم چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہوں، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے حوالے سے مشورہ کریں، تم چلو میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہیں لوٹانا چاہتے تھے، اندر سے بیٹی نے آواز دی کہ والد محترم، ابا حضور رکو، آنے والے کو لوٹاؤ نہیں، میری بات کو ذرا سن لو۔ وہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ابا حضور اس رشتے کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ تو جانتے ہو والد نے کیا کہا؟ والد نے کہا بیٹی تو نے اسے دیکھا ہے، وہ کیسا ہے؟ کیا تو نے اس کے رنگ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا؟ کیا تو نے دیکھا کہ وہ آنے والا کیسا ہے؟ بن دیکھے تو اس کا پیغام قبول کرتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ابا حضور میں نے اسے دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھنے کی تمنا ہے، میں رشتہ اس لیے قبول نہیں کرتی کہ میں نے اسے دیکھا ہے، بلکہ میں رشتہ اس لیے قبول کرتی ہوں کہ اسے کسی دنیا کے معمولی آدمی نے نہیں بھیجا ہے بلکہ نبی آخر الزمان نے اسے بھیجا۔ ابا حضور میں رشتہ اس لیے قبول کرتی ہوں، آنے والا اگرچہ کالا ہے لیکن بھیجنے والا تو ساری کائنات کا آقا ہے۔ میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں، اور ابا اگر آپ نے میرا ان کے ساتھ نکاح کرا دیا، کل جب ہم سہیلیاں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں گے، ہر سہیلی فخر کرے گی میرا رشتہ تو میری خالہ نے ڈھونڈا تھا، میرا رشتہ تو میری ممانی نے ڈھونڈا تھا، میرا رشتہ تو میرے بھائی نے ڈھونڈا تھا، میرا رشتہ تو میرے ابا نے ڈھونڈا تھا۔ میں ان میں فخر کے ساتھ کہوں گی تمہارے رشتے تو تمہارے رشتے داروں نے ڈھونڈے تھے، ارے مجھے تو فخر ہے کہ میرا رشتہ نبی آخر الزمان نے ڈھونڈا تھا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسے کہتے ہیں نبی کی فرمانبرداری، اسے کہتے ہیں آقا کی غلامی۔ اور ایک بڑی پیاری روایت فرمایا گیا، ایک صحابی رسول وہ بھی کالے کلوٹے تھے، کوئی حسین و جمیل نہیں تھے، ان سے نکاح کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر بیٹھے مسکراتے،
صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ آخر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے غلام کو، ارے جس کے رنگ کو دیکھ کر، جس کے چہرے کو دیکھ کر، جس کے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر دنیا میں کوئی لڑکی نکاح کرنے کو تیار نہیں تھی، جب اسے قبر میں اتارا گیا تو جنت کی حوریں اس پر قربان ہونے کو تیار۔ ہر حور چاہتی ہے کہ ان کا نکاح مجھ سے ہو جائے، ان کا نکاح مجھ سے ہو جائے۔ یہ انعام کیوں تھا؟ یقیناً یہ انعام کسی اور کمال کی بنیاد نہیں تھا، یہ انعام ملا تھا تو نبی کے عشق کی بنیاد یہ انعام ملا تھا، نبی کی محبتوں نے انہیں یہ مقام دلایا تھا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ مغرب کا طریقہ، آج ہم کہاں ہیں؟ عیسائیوں کا طریقہ، آج ہم کہاں ہیں؟ دنیا کی مشرک قوموں کا طریقہ، آج ہم کہاں ہیں؟ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کا طریقہ۔ ہم مسلمان ہیں اور میں بار بار ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم دنیا کے رسم و رواج پر عمل نہ کریں، عمل کریں تو قرآن و سنت پر عمل کریں۔ رسم و رواج باپ دادا کے زمانے سے آتے ہوں، رسم و رواج 200-500 سال پرانے ہوں، رسم و رواج پر پورا گاؤں عمل کرتا ہو، رسم و رواج پر پوری جماعت عمل کرتی ہو، رسم و رواج پر پورا خاندان و کنبہ عمل کرتا ہو، لیکن اے مسلمانوں اگر وہ رسم و رواج قرآن و سنت کے خلاف ہو تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسی جھوٹی رسموں کو پیر کی ٹھوکروں میں اڑا دینا، ان رسموں پر عمل مت کرنا، عمل کرنا تو نبی کے فرمان پر اور نبی کے قرآن پر عمل کرنا۔ شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو، نکاح جیسے خوبصورت رشتے کو آج ہم نے اور آپ نے بدعمالیوں کی بنیاد ناپاک کو گندا کر کے رکھ دیا۔ کتنے خرافات شامل کر دیے گئے، کتنے خرافات، میں کیا کیا گناؤں آپ کو۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے تلاش کیا، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا مل گیا، آپ نے تلاش کیا آپ کے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی مل گئی، تو اب منگنی کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، منگنی، اور منگنی کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق صرف دونوں خاندانوں کے درمیان بات طے ہو جائے کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کے لیے آپ کے بیٹے کو پسند کر لیا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کو پسند کر لیا، یہ ہے منگنی۔ اور پھر اس طرح سے آپس میں دونوں خاندانوں میں بات طے ہو جائے تو اب چاروں طرف اس کا اعلان کر دیا جائے، اور اعلان کا مقصد یہ ہے، اعلان کی وجہ یہ ہے کہ اب ان گھروں میں رشتے آنے بند ہو جائیں، اب کوئی اور نہ پہنچے اپنا بیٹا لے کر، اب کوئی اور نہ پہنچے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر، اعلان ہو جائے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے منگنی کے نام پر بڑی عجیب ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے۔ آج تو باقاعدہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم منگنی کے لیے آئیں گے 3 بس لے کر، معاذ اللہ ہم آئیں گے 300 مہمانوں کو لے کر، آپ کو اتنے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، آپ کو منگنی کے لیے فلاں فنکشن ہال بک کرنا پڑے گا، آپ کو اتنا ویڈیو شوٹنگ والے کو دینا پڑے گا۔ سرکار مدینہ کے پیروانوں، ساتھ ہی طے ہوتا ہے کہ منگنی کے موقع پر ہم اتنا جوڑا دیں گے، آپ کتنا ہمیں دینے والے ہو، اور اسی طرح سے لڑکے اور لڑکی کو ایک جگہ جمع کر کے آپس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، لوگ سامنے کھڑے ہو کر تالیاں بجایا کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ خرافات کیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں منگنی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور سنت یہ تھی کہ بس بات طے ہو جاتی، سنت یہ تھی کہ بس دونوں خاندانوں میں اعلان ہو جاتا۔ ہم نے لیکن منگنی کے نام پر کتنے خرافات کیے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے بھاؤ نگر کے علاقے میں منگنیاں جو ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں آج کے ترقی یافتہ دور کا دولت مند مسلمان آج منگنی کے نام پر اتنا مال خرچ کرتا ہے، اتنا مال خرچ کرتا ہے کہ وہ شادی کا خرچ نہیں بلکہ صرف منگنی کا پیسہ ہم جیسوں کے حوالے کر دے تو جتنے میں تیری بیٹی کی منگنی ہوتی اتنے پیسے میں ہم نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کرا دیتے۔ منگنیوں میں لاکھوں کا خرچ، منگنی کا باقاعدہ کارڈ چھپ رہا ہے، منگنی کے لیے باقاعدہ گھوم گھوم کر دعوت دی جا رہی، منگنی میں نہ جانے کتنی طرح کی ڈشز بنائی جا رہی۔ میں کہتا ہوں یہ طریقہ کہاں سے لے کر آئے؟
صرف اپنی شان دکھانا مقصد، صرف اپنا اسٹینڈرڈ ظاہر کرنا مقصد، صرف یہ بتانا کہ ہم کوئی غریب غربا نہیں ہیں، پھر اس کی خاطر اگرچہ قرض لینا پڑے، اس کی خاطر اگرچہ جھوٹ بولنا پڑے، اس کی خاطر اگرچہ زندگی بھر قرض دار بننا پڑے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ اپنی دولت کو فضول خرچی میں خرچ کر رہے ہو، اپنی دولت کو فضول خرچی میں ضائع کر رہے ہو، آپ کو اپنی دولت کو ظاہر کر کر کے دنیا سے شان بٹورتے ہو، لیکن آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنی غریب بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر زندگی بھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کا ہاتھ تھامنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہم اس کا ہاتھ تھامیں گے کیا ملے گا؟ ارے ان کی تو 15 روپے کے کارڈ چھپانے کی اوقات نہیں ہے، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو غریب غربا ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ منگنیوں کے نام پر جو لاکھوں روپے ضائع کرتے ہو، کیا قیامت کے دن اللہ کو حساب نہیں دینا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جو پانی استعمال کرتے ہو، اللہ تم سے قیامت کے دن پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ جب اللہ تم سے پانی کے قطروں کا حساب لے گا، اللہ اپنی دیس عظیم نعمت کا تم سے حساب لے گا۔ اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں بزنس دیا ہے، اللہ نے تمہیں سرمایہ دار بنایا ہے، کیا اللہ قیامت میں تم سے اس کا حساب نہیں لے گا؟ صرف منگنی میں ویڈیو شوٹنگ پر 15,000 ہے، صرف منگنی میں ڈیکوریشن کے نام پر 1 لاکھ ہے، صرف منگنی میں جو ہے فنکشن ہال کے نام پر 2.5 لاکھ ہے، صرف منگنی کے نام پر۔ اور اے مسلمانوں سنو، لڑکے والے اپنا سارا شوق پورا کرتے ہیں، غریب لڑکی والوں سے انہیں اپنی ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں، ان کو لسٹ بنا بنا کر بھیجتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے۔ یاد رکھنا، ایک تو بندہ بیچارہ اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنی بیٹی کی شکل میں تیرے حوالے کرتا ہے، اس کے باوجود تو اس کا خون پسینہ نچوڑنے کو تیار ہے، اس کی بیٹی لے کر آئے گا اور اس کو قرض کے بوجھ کے تلے ایسے دبا دے گا، اگلے 20-25 سال تک کبھی وہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ظلم و زیادتی جو تم کر رہے ہو، کیا قیامت میں تمہیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اے مسلمانوں، اس خرافات سے اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اے سنیوں، اگر آپ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی خاطر سب سے پہلا قدم یہ ہوگا، ایسی فضول خرچی والی منگنیوں میں ہمارا اپنا بھائی بھی ہمیں دعوت دے، ہم اس دعوت میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہم نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا، ایسی فضول خرچی والی محفلوں میں ہم نے جانا بند کیا، تو یقیناً آج نہیں، آنے والے 5 سال کے بعد یہ خرافات ختم ہوگا اور پھر منگنی اسی راستے پر لوٹے گی جو راستہ نبی آخر الزمان نے ہمیں دکھایا۔ ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم بھی بکے لے کر پہنچ گئے، ہم بھی تحفے لے کر پہنچ گئے، ہم بھی منہ اٹھا کر پہنچ گئے۔ ہمیں کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا؟ اے مسلمانوں سنو توجہ کے ساتھ، اگر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے یوشع ان قریب میں تیری امت پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا، مولا میری امت میں 40,000 تیرے نافرمان بندے، 60,000 تیرے فرمانبردار بندے، تو اپنا عذاب نافرمانوں پر نازل کرے گا؟ رب نے فرمایا نہیں یوشع، میں تیری ساری امت پر اپنا عذاب نازل کروں گا۔ عرض کرتے مولا 40,000 تیرے نافرمان۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ حقدار ہیں تیرے عذاب کے، لیکن 60,000 تو میرے فرمانبردار امتی، 60,000 تو تیرے اطاعت گزار بندے، ان پر تیرا عذاب کیوں؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ تو رب فرماتا یوشع ان کا قصور یہ ہے کہ وہ 40,000 جن کی بدعمالیوں سے میں بیزار ہوں، یہ ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، ان کے خرافات و برائیوں کو دیکھ کر بھی ان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں۔ تو جن سے میں بیزار، ان سے یہ بیزار نہیں ہے، یہی وجہ کہ ان کے ساتھ ان پر بھی میرا عذاب ہوگا۔ آپ یہ سوچو گھر بیٹھے بیٹھے میں تھوڑی نہ کر رہا ہوں، وہ تو فلاں صاحب نے کیا، اللہ قیامت میں ان کی پکڑ کرے گا، میری تھوڑی نہ ہونا۔ میں نہیں کرتا الحمدللہ، وہ کر رہا ہے کرنے دو، وہ کر رہا ہے کرنے دو۔ میں کہتا ہوں ارے وہ کر رہا ہے
تو آپ اگر نہیں کر رہے ہو لیکن آپ شامل ہو کر اس کی حوصلہ افزائی تو کر رہے ہو نا، اس کو اپریشیٹ تو کر رہے ہو۔ اگر آپ نے روکا ہوتا، آپ نے بائیکاٹ کیا ہوتا، آپ نے تعلقات خراب ہوتے ہو جائیں، ارے آپ کا بھائی ناراض ہوگا کہ میری بیٹی کی منگنی تھی اور حسد کی وجہ سے یہ ظالم نہیں آیا، اس کو شادی میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ میں کہتا ہوں بھائی ناراض ہوتا ہے، اس نے ریزن کچھ اور سمجھا، آپ کسی اور وجہ سے رکے تھے۔ بھائی روکتا ہو روک جائے، یقیناً میرا رب راضی ہو جائے گا۔ تو روکیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں مشکل ہے لیکن کوشش کرو۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان سے کسی نے پوچھا، اگر ہمیں نکاح پڑھانے کے لیے بلایا جائے اور دولہے نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تو نکاح پڑھائیں کہ نہ پڑھائیں؟ تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ پہلے اس سے کہو انگوٹھی اتار، وہ انگوٹھی اتارے پھر اس کا نکاح پڑھانا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے، صبح شام رضا رضا کا نعرہ لگانے والے، کیا مفتی اعظم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ آج قاضی آتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے تو قاضی سے کہتے ہیں لڑکے والے، حضرت تھوڑا رک جائیے، ابھی ویڈیو شوٹنگ والا آ رہا ہے، حضرت رک جائیے، ابھی لڑکی کا باپ انگوٹھی لے کر آ رہا ہے، حضرت رک جائیے۔ اور باقاعدہ نکاح پڑھانے سے پہلے ان کی موجودگی میں لڑکے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ہاتھ میں گھڑی باندھی جاتی ہے، گلے میں سونے کا چین ڈالا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی اعظم نے فرمایا اترواؤ اس کے بعد نکاح پڑھواؤ۔ یہاں تو قاضی کی موجودگی میں سب ہوتا ہے اور وہ بیچارہ اف تک نہیں کرتا، اور وہ اس لیے نہیں کرتا اگر میں منع کر دوں گا اگلی بار مجھے بنانا بند کر دیں گے اور مجھے نہیں بلائیں گے تو 551 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے 551 کے چکر میں، 1100 کے لفافے کے چکر میں وہ بیچارہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خاموشی سے دیکھنا جو ہے ان کے گناہ میں شرکت کرنا ہے، اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے متقی ہو گئے۔ قاضی صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مفتی صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مولانا صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، پیر صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ہم جیسا کوئی بولے تو لوگ دوسروں کی دلیل دیتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں عہد کر لو، اگر خرافات کہیں ہوگا، ہاں دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے، دعوت قبول کرو لیکن برائی کی محفل میں نہ جانا، یہ نبی کی عظیم سنت ہے۔ اب منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کے بھاؤ نگر کے ایک اجتماع میں، منگنی کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے دونوں کو لرننگ لائسنس مل گیا کہ شادی تو ہوگی 8 مہینے کے بعد، ابھی ایک ٹیمپرری لائسنس مل گیا ہے، گھومو پھرو ملو جلو کھاؤ پیو، ایک دوسرے کو سمجھو ذرا اچھی طرح سے، دونوں مزے سے گھومتے ہیں معاذ اللہ۔ رات کے 10:30 بجے بیٹی آ رہی، ماں کو کوئی تکلیف نہیں، ماں جانتی ہے کسی غیر کے ساتھ تھوڑی نہ گھوم رہی تھی، اپنے منگیتر کے ساتھ ہی تو گئی تھی، ماں کو بھی کوئی تکلیف نہیں، باپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں، اور اس طرح سے دونوں خاندان والے ان ہونے والے دلہا دلہن کو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مزے سے گھومتے پھرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھا جائے تو فرمایا گیا کہ نکاح تک ایک دوسرے سے ایسے ہی رہیں گے جیسا کہ منگنی سے پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی اجنبیوں کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ان کا تعلق اور رشتہ آج بھی کوئی نہیں ہے جب تک ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو جاتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، فرمایا گیا لڑکے کو منگنی سے پہلے لڑکے کو لڑکی دکھائی جائے، لیکن لڑکی اس طرح سے دکھائی جائے کہ لڑکی کو خبر بھی نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے، اور لڑکی کو لڑکا دکھایا جائے، اس طرح سے دکھایا جائے کہ لڑکے کو پتہ نہ ہو کہ فلاں لڑکی جس سے میری بات طے ہونا ہے وہ مجھے دیکھتی ہے۔ شریعت نے تو حکم دیا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھیں کہ خبر بھی نہ ہونے پائے، اور یہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منگنی کے اسٹیج پر ایک ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم صرف ایک دوسرے کو نہ دیکھو گے، پوری بستی بھی تمہیں دیکھے گی، پورا محلہ بھی تمہیں دیکھے گا، اس طرح سے بے پردہ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ منگنی کے بعد آپس میں گھومنا پھرنا یہ کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ آپ نے کس کا طریقہ دیکھا ہے؟ جانتے ایک بزرگ
اپنے جوان بیٹے کو وصیت کرتے کہ بیٹا میں نے تجھ پر جو جو احسان کیے میرے احسان کو کبھی مت بھولنا. تو بیٹا بھی نیک تھا، ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں. عرض کرنے لگا ابا حضور آپ کے احسانات کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے ایک نام دیا، آپ نے مجھے ایک پہچان دی، آپ نے مجھے کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا، پیٹ میں جو غذا ہے آپ نے کھلائی، جسم پر جو لباس ہے آپ نے پہنایا، میں آپ کے احسان کبھی نہیں بھول سکتا. تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں ان احسانات کی بات نہیں کرتا جو میں نے تیری پیدائش کے بعد تجھ پر کیے، میں اس احسان کی بات کرتا ہوں جو تیری پیدائش سے پہلے میں نے تجھ پر کیا. بیٹا حیرت سے پوچھتا ہے کہ جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو کون سا احسان اس وقت آپ نے مجھ پر کیا؟ میری پیدائش سے پہلے کون سا احسان؟ تو والد نے جواب دیا بیٹا میرا دل بھی چاہتا تھا کسی حسین و جمیل سے شادی کر لوں، کسی فیشنیبل لڑکی سے شادی کر لوں، کسی انگریزی بولنے والی سے شادی کر لوں، کسی جینس ٹی شرٹ پہننے والی سے شادی کر لوں، لیکن بیٹا میں نے اپنی نفس کو مارا ہے. میں نے ایک نیک عورت سے نکاح کیا، ایک نمازی عورت سے نکاح کیا، ایک با پردہ عورت سے نکاح کیا، ایک با حیا عورت سے نکاح کیا، میں نے ایک دیندار عورت سے نکاح کیا. اور یہ تیرا مجھ پر تیری ولادت سے پہلے احسان ہے کہ میں نے نیک عورت سے نکاح کیا، اللہ نے اولاد بھی مجھے تجھ جیسی نیک عطا فرمائی. آج منگنی کے وقت ہی اسٹیج پر معاذ اللہ، منگنی کے بعد بازاروں میں، لورز پوائنٹ پر، پکنک سپاٹ پر، کہیں آئس کریم پارلر، کہیں کیفے کافی ڈے، کہیں پیزا ہٹ. میں پوچھتا ہوں کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی غیر محرم کو کسی کا جسم کا کوئی حصہ لگ جائے اور وہ اس سے لذت محسوس کرے تو کل قیامت کے دن جسم کے اس حصے پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہے. آج جو لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر گھومتے ہو، آج جو کمر میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہو، آج جو گلے لگا کر گھومتے ہو، آج جو بائک پر پیچھے بٹھا کر گھومتے ہو، اگر جسم سے جسم کا کوئی حصہ جڑتا ہے اور تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا اس لڑکی کو لذت محسوس ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اس حصے پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہے. ذرا سوچو کہاں کہاں جہنم کی آگ لگائی جائے گی. آج رنگرلیاں منانے والے، آج کالجز میں جا کر پڑھائی کے نام پر گرل فرینڈ ڈھونڈنے والے، آج کالج کے نام پر اپنے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈنے والیاں، کوئی ماڈل ڈھونڈنے والی، آج ترقی یافتہ دور کے منگیتر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، آج چند لمحات کی نفسانی لذتوں کے لیے اپنی خاطر جہنم کا کیسا گڑھا تیار کرتے ہو؟ دنیا کی لذتیں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. یقیناً اس لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ، اپنی لذت و اپنی نفس کو قربان کرو، اپنے پروردگار کو راضی کرو. اور منگنی ماں باپ نے کرا دی، اگرچہ خالہ کی بیٹی ہے، اگرچہ ماموں کا بیٹا ہے، اگرچہ چچا زاد بہن ہے، اگرچہ ساتھ پڑھی لکھی ہے، لیکن منگنی کے بعد بھی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہو جیسا کہ منگنی سے پہلے تھا. کل بھی اجنبی تھے، منگنی کے بعد بھی اجنبی تھے. ہمارا کوئی ملنا جلنا نہ ہو، ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہ ہو. ورنہ اے مسلمانوں ہم نے دیکھا بامبے میں بہت سے رشتے ایسے ہیں جو ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکا منگنی کے بعد لڑکی کو گھمانا پھرانا شروع کر دیتا ہے اور ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ محبت کے جال میں پھنسا کر اسے ہوٹل کے کمرے میں لے جاتا ہے اور ہوٹل کے بند دروازوں کے پیچھے نکاح کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ سارے کارنامے انجام دیتا ہے. اور اس کے بعد دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تیرے ساتھ 2 مہینے میں اتنا قریب آ گئی کہ ہوٹل کے کمرے تک پہنچ گئی، کالج کی پڑھی لکھی ہے، اس سے پہلے نہ جانے کتنوں کے ساتھ گھومی پھری ہوگی، نہ جانے کتنوں کے ساتھ
ساتھ لورس پوائنٹ پر گئی ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے آ کر کہہ دیتا ہے میں اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں باپ ڈانٹتے دپٹتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بیٹا انکار کرتا ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں منگیتر کو منگنی کے نام پر اگر 6-8 مہینے گھما پھرا کر یوں اٹھا کر کوئی پھینک دے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر، اب اس لڑکی کا ہاتھ کون تھامے گا؟ ارے جسے پتا ہے کہ رات کے 2-2 بجے تک اپنے گھر آتی تھی منگیتر کے ساتھ گھوم کر گل چھرے اڑایا کرتی تھی، اکثر کسی لورس پوائنٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے، نہ جانے کن کن برائیوں میں مبتلا ہوگی۔ اب اس لڑکی کا ہاتھ تھامنے کو کون تیار ہوگا؟ اس لیے اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں نبی کے فرمان پر عمل کرو، اور منگنی کے بعد بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایک دوسرے سے ایسے ہی دور کر دو، ایسے ہی دور کر دو کہ جیسے منگنی سے پہلے اجنبی تھے، منگنی کے بعد بھی اجنبی بن کر اپنی زندگی کو گزارے۔ ایک اور اہم بات، ایک شخص نے مجھ سے کہا حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کرنا، کوئی رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے آپ کی بیٹی؟ جواب دیا چھوٹی والی 28 سال کی، اس سے بڑی جو ہے 32 سال کی، اس سے بڑی جو ہے 35 سال کی۔ حضرت دعا کرنا۔ میں نے کہا بیٹیوں کی اتنی عمر ہونے کے بعد تجھے خیال آیا؟ اب تجھے خیال آیا کہ ان کی شادی ہونی چاہیے؟ پہلے رشتے کیوں نہیں ڈھونڈے؟ پہلے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کی؟ ہاتھ پیر کیوں نہیں مارا؟ جبکہ ہمارے کلچر میں یہ کہ لڑکی 19-20 سال کی ہو تو ماموں بھی پریشان، خالو بھی پریشان، چچا بھی پریشان، سارے لگ جاتے رشتہ ڈھونڈنے۔ آپ کی بیٹیاں اتنی عمر کو کیسے پہنچی؟ کیا کسی کو خیال نہیں آیا؟ تو باپ شرمندگی کے ساتھ جواب دیتا ہے نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، دراصل رشتے آئے تھے، ایک ایک بیٹی کے لیے 5-5 6-6 رشتے آئے تھے، لیکن ہم انتظار میں بیٹھے تھے اور اچھا آ جائے، اور اچھا آ جائے، اور اچھا آ جائے، اور نتیجہ یہ ہوا اب رشتے آنے بند ہو گئے۔ اب پریشان ہے کہ کوئی بھی مل جائے، بس سنی ہو، کماتا کھاتا ہو، ہم کرا دیں گے، بس اتنا ہو کہ ہاتھ پیر تندرست و توانا ہو، اتنا ہو کہ ہماری بیٹی کو سر پر چھت دے سکتا ہو، اتنا ہو کہ ہماری بیٹی کو کھلا پلا سکتا ہو، اب کوئی بھی مل جائے تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اس سے کہا اے مسلمان کیا تجھے خیال نہیں ہے؟ ارے اگر گھر چل چل کر رشتے آتے ہیں، اچھے رشتوں کا گھر چل کر آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اللہ نعمت بیچتا تھا تو اسے لوٹاتا تھا، اللہ بیچتا تھا تو لوٹاتا تھا، اللہ بیچتا تھا تو لوٹاتا تھا۔ آج اللہ کی نعمتیں تجھ سے روٹھی ہیں، اب تو روتا ہے لیکن اللہ تیری دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج جو بیٹیوں کو پڑھانے کے فراق میں ہوتے ہیں، 10th میں اچھے پرسنٹیج آئے ہیں، چلو کالج میں ایڈمیشن کروا دے، اچھا ماشاءاللہ 12th میں بھی 85% آ گیا اور ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جاتے ہیں، اس طرح بیٹیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ 18 سال کی ہو گئی، 19 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، کوئی MBA کرانے کے چکر میں ہے، کوئی BA کرانے کے چکر میں ہے، کوئی ڈاکٹر بنانے کے چکر میں ہے، اور نہ جانے کون کون سی ڈگریاں دلانے کے چکر میں ہے۔ اب بیٹی ماں باپ سے منہ کھول کر نہیں کہتی ابا میں پڑھنا نہیں چاہتی ہوں، اب چاہتی ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے، میری سہیلیوں کی شادیاں ہو گئی، میرے ساتھ والیوں کے 1-2 بچے ہو گئے اور آپ مجھے پڑھانے میں لگے ہو۔ بیٹی منہ کھول کر کہتی نہیں ہے اور ماں باپ سوچتے ہیں کہ اسے اور پڑھاؤ، یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پڑھی لکھی ہوگی اتنا اچھا رشتہ آئے گا، اتنے دولت مند کا رشتہ آئے گا، اتنے ہائر ایجوکیشن والے آدمی کا رشتہ آئے گا، جبکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے لڑکی ڈاکٹری کر لیتی ہے اس کی مناسب رشتہ نہیں آتا، لڑکی انجینئرنگ کر لیتی ہے مناسب رشتہ نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور جانتے ہو زندگی کے اس نازک موڑ پر جب لڑکی کو کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے، لڑکی کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، عمر کے ایک موڑ پر لڑکی چاہتی ہے کوئی میرا بھی ایسا ہو جس کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ سکوں، کوئی ایسا بھی ہو جو میری فیلنگ کو سمجھتا ہو، کوئی ایسا بھی جو ہو جو میرے چہرے کو دیکھ کر مجھے سمجھ جاتا ہو۔ میرے ماں باپ تو سمجھ نہیں پاتے، کاش کوئی مجھے
مجھے ایسا مل جائے، کاش کوئی مجھے ایسا مل جائے۔ اور زندگی کے اس موڑ پر اگر کوئی شخص اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ آنے کے بعد اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، تو ہے مسلمانوں پھر لڑکی اس وقت مذہب نہیں دیکھتی، اس وقت لڑکی ذات پات نہیں دیکھتی۔ اور اکثر یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری بیٹیاں آج اسی وجہ سے بھنگیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں اسی وجہ سے آج ڈھیر چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کو جس بات پر توجہ دینا تھا ماں باپ نے اس کی فکر نہیں کی۔ اب لڑکی سوچتی ہے میرے ماں باپ کو میری فکر نہیں ہے، فیصلہ مجھے خود کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو مجھے خود آگے چلانا ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بیٹیاں کتنی بھی پڑھ لکھ لے، اگر نوکری نہیں کرانا ہے، آپ سے اسے چولہا چوکی ہی کروانا ہے، تو ایک لمٹ کے اندر پڑھائی لکھائی ہونی چاہیے اور وقت آنے پر اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے، عمر نکل جانے کے بعد کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہر کیف منگنی کے بعد اب یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ کلچر جو ساتھ گھومنے پھرنے کا ہے ہماری یہاں نہیں تھا، بلکہ یہ مغربی دنیا کا کلچر ہے۔ آج بھی مغرب میں بہت سی کنٹریز ایسی، اکثر کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر ایک لڑکی کسی دن اپنے ساتھ کسی لڑکے کو لے کر آتی، ماں باپ سے تعارف کراتی ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، آج کے بعد میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گا، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اگر بات جم گئی تو ہم شادی کر لیں گے۔ اسے کہتے ہیں لیو ان ریلیشن۔ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ ساتھ رہے، اگر بات جم گئی تو ٹھیک، ورنہ اپنے اپنے راستے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ماں باپ روکنے کی کوشش کریں تو لڑکی 911 پر کال کرتی، پولیس والے آتے ہیں اور آنے کے بعد ماں باپ کو دھمکی دیتے، وارننگ دیتے کہ تمہاری بیٹی عاقل و بالغ ہے، تمہاری بیٹی سمجھدار ہے، اب اپنی مرضی سے جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے، تم زور زبردستی نہیں کر سکتے، اگر تم نے آئندہ زور زبردستی کی تو ہم تمہیں اٹھا کر لاک اپ میں ڈال دیں گے۔ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی خود جینے دو، اپنے فیصلے اسے خود کرنے دو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ماں باپ پولیس کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں، لڑکی کسی کو لے کر آتی ہے، 2 مہینہ ساتھ رہتی ہے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے اور 15-20 دن کے بعد پھر کسی نئے دوست کو لے کر آتی ہے، اگر ماں باپ سے نہیں جما تو کہیں اور کرائے پر گھر لے کر رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس واہیات خرافات کی بنیاد، اس جو ہے مغربی دنیا کے ناجائز و حرام کام کی بنیاد، آج مغرب میں، آج امریکہ اور لندن میں بہت سارے آرفن ہاؤس ایسے ہیں، بہت سے یتیم خانے ایسے ہیں جہاں پر موجود بچوں کو اپنی ماں کا نام معلوم ہے، اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، اور بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو اپنی ماؤں کا نام بھی نہیں معلوم، کہ وہ عورتیں ناجائز بچوں کو جنم دیتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں کسی گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر، کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ صبح کسی NGO والے کو بچہ ملتا ہے، وہ اسے لے جا کر کسی یتیم خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ مغرب نے جس چیز کو اپنے دل سے لگایا ہے، اے مسلمانوں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں مغربی دنیا کے طریقے کو نہیں اپنانا، ہمیں اپنانا ہے تو نبی کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نبی کی سنتوں کو اپنانا۔ بات شادی کی آتی، شادی بے شمار رسمیں ہیں، شادی کے نام پر بے شمار رسمیں۔ ہم پوچھتے ہیں نکاح کیا ہے؟ جواب ملتا ہے نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نکاح کرنا 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کی سنت، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا تمام نبیوں نے سنت پر عمل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آئیں گے تو نکاح کر کے وہ بھی میرے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، تو تمام انبیاء کی سنت۔ میں پوچھتا ہوں نکاح کر رہے ہو کیوں؟ کیونکہ سنت، لیکن اس سنت کے نام پر جو بے شمار سنتوں کا کھلواڑ کرتے ہو، بے شمار سنتوں کا جنازہ نکالتے ہو، بے شمار کام حرام و ناجائز کرتے ہو، کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ قیامت میں اللہ میری پکڑ فرمائے گا؟ قیامت میں اللہ رب العزت جب مجھ سے اس کے حوالے سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شادی کے دن قریب آنے سے پہلے کارڈ کی چھپائی کا سلسلہ، آج تو ایسے ایسے کارڈ چھپتے ہیں کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ نہ جانے کتنے روپے تو صرف کارڈ چھپانے میں خرچ کر دیے گئے ہیں۔
ہزاروں روپے صرف انویٹیشن کارڈ کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. بتاؤ کتنے کارڈ چھپے تھے, کون سی کوالٹی کا, کتنے کاسٹ. اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کروایا, کون سا کارڈ چھاپا تھا. مولا علی کی شادی میں کون سا کارڈ تھا. صدیق اکبر کے نکاح میں کون سا کارڈ تھا. عائشہ صدیقہ کی شادی میں کون سا کارڈ تھا. اے مسلمانوں, امام حسن حسین کی شادی میں کون سے پرنٹنگ پریس سے کون سی کاسٹ والا کارڈ چھپایا گیا تھا. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کی شادی میں کوئی کارڈ نظر نہیں آتا. جنتی عورتوں کی سردار ہیں, ان کی شادی میں کوئی کارڈ نظر نہیں آتا. امام الانبیاء کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے, عائشہ صدیقہ سے, ان کے نکاح میں کوئی کارڈ نظر نہیں آتا. اگر آج کے ترقی یافتہ دور کے اعتبار سے کارڈ ضروری ہے انویٹیشن دینے کے لیے, لوگوں تک دعوت و پیغام پہنچانے کے لیے, تو کارڈ کو چھپاؤ, لیکن کارڈ کے نام پر ہزاروں روپے ضائع نہ کیا کرو, بلکہ مقصد صرف دعوت پہنچانا ہو. یہ کارڈ سوائے کاغذ کے ٹکڑے کے اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اگر 20 تاریخ کو نکاح ہے, 20 تاریخ کے بعد یہ کارڈ فریم کر کے گھر میں نہیں لگایا جائے گا. 20 تاریخ کے بعد اس کارڈ کو لوگوں کی زیارت کے لیے میوزیم میں نہیں لگایا جائے گا. تمہارے مرنے کے بعد تبرکات میں شامل نہیں کیا جائے گا. تم نے اس کارڈ پر جو ہزاروں خرچ کر دیے ہیں, کاش تم نے ہزاروں روپے کسی یتیم خانے کو دیے ہوتے. کاش تم نے کسی غریب مدرسے کو یہ ہزاروں روپے دے دیے ہوتے. انہوں نے مہینے بھر کا راشن بھر لیا ہوتا, انہوں نے مہینے بھر کے بچوں کی فیس بھر دی ہوتی. تو کارڈ کے نام پر پیسے ضائع نہ کرو. اور بعض جگہ تو ہم نے دیکھا کہ کارڈ بھی لڑکے والوں کو لڑکی والے چھپا کر دیتے. ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ کارڈ آپ چھپاؤ گے, 500 اتنے کا ہو اور 200 اتنے والا. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ پیسے کا لین دین شروع ہوتا ہے. لڑکے کے سوٹ کے لیے لڑکی والے پیسہ دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتاؤ. ہمارے یہاں بامبے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. لڑکا جو دولہا جو کپڑا پہنتا ہے نکاح کے دن, وہ کپڑے کا پیسہ لڑکی والے بیچتے ہیں. اکثر جگہوں پر یہ رسم, ساؤتھ کی طرف, مہاراشٹر کی طرف, میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. اور وہ کیا پہنتا ہے؟ نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس سنت پر عمل کرنے چلا تو جسم پر عیسائیوں والا لباس پہنا, یہودیوں والا لباس پہنا. ارے سنت سے اتنی محبت تھی, کاش تو نے نکاح کے موقع پر نبی کی سنت والا لباس پہنا ہوتا. تو نے تو اوباما والے کپڑے پہن لیے, تو نے تو یہود و نصارہ والے کپڑے پہن لیے. میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں, دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو, کیا کسی عیسائی نے اپنی شادی میں امامہ شریف باندھا ہے؟ کیا کسی یہودی نے اپنی شادی میں شیروانی سلوائی ہے؟ کیا کسی دنیا کے کسی مشرک نے اپنے نکاح کے موقع پر نبی کی سنت والا لباس پہنا ہے؟ ان کے نزدیک تو شادی محض رسم ہے, شادی محض ایک بندھن ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے طریقے کو اپناتے نہیں ہیں. ہم چلے ہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے. ہم نے لباس پہنا ہے یہودیوں والا, ہم نے لباس پہنا نبی کے دشمنوں والا. کیا ہمارے شادی میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے؟ نبی کے دشمنوں والا لباس جنہیں ہمارا نبی ہضم نہیں ہوتا, نبی کا دین ہضم نہیں ہوتا, نبی کے فرمان ہضم نہیں ہوتے, نبی کا قرآن ہضم نہیں ہوتا, ہم اسی دشمن نبی کا لباس پہن کر آئے ہیں سنت پر عمل کرنے. یہ کیا مذاق ہے؟ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, نکاح نبی کی سنت ہے تو 100% سنت کے دائرے میں ہونی چاہیے. آپ نکاح کے لیے جوڑا پہنتے ہو, وہ جوڑا نبی کی سنت والا ہو. نکاح مسجد میں ہو, نکاح فنکشن ہال میں ہو, نکاح کسی گلی کوچے میں ہو, نکاح کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو, لیکن جب ہو تو جسم پر نبی کی سنت والا لباس ہو. رات کو ریسپشن ہو, دوسرے دن ولیمہ ہو, تو اس موقع پر بھی سوٹ بوٹ نہیں ہونا چاہیے, نبی کی سنت والا لباس ہونا چاہیے. آپ جب نبی کی سنت پر عمل کرو گے, یقیناً آپ کی شادی میں اگرچہ مہمان کم ہوں گے, اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے. شادیوں میں ڈی جے نہیں, شادیوں میں ناچ گانا نہیں, شادیوں میں ڈھول گاجا باجا نہیں, یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام. یہ شادی سے ایک رات پہلے رت جگا کرنا, یہ شادی سے ایک رات پہلے ڈانڈیے کھیلنا, یہ شادی سے ایک رات پہلے خرافات کرنا, کبھی مہندی کے نام پر, کبھی ہلدی کے نام پر, کبھی کسی اور رسم و رواج کے نام پر. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, کیا یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کا مذاق نہیں؟ نکاح اللہ کی نعمت ہے
اور جب اللہ یہ نعمت دے رہا ہے تو اس نعمت کے موقع پر اس کے قہر کو دعوت دینا، اس کے عذاب کو دعوت دینا، اللہ کو معاذ اللہ چیلنج کرنا کہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ ملا، اب میں تیری نافرمانی کروں گا اس موقع پر، اب میں ڈھول بھی بجواؤں گا، اب میں ڈانڈیے بھی کھلواؤں گا، اب میں پٹاخے بھی پھلواؤں گا، اب میں نوجوانوں کو بلا کر ڈانس بھی کرواؤں گا، اب میں ڈھول گاجے باجے بھی کروں گا۔ اللہ نے نکاح کی شکل میں تیری بیٹی کو ایک نعمت عطا کی ہے، تیرے بیٹے کو ایک نعمت عطا کی ہے۔ جس دن اللہ نے نعمت دی اسی دن اللہ کی نافرمانی، کیا بتاؤ ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہوگا اس کائنات میں؟ ارے کوئی پتہ بتا دے تو اس کو بھی تھینک یو کہتے ہیں، کوئی چائے بھی پلا دے تو اس کو بھی شکریہ کہتے ہیں۔ میرے رب نے کتنی نعمتیں دی، شادی کی شکل میں عظیم نعمت دی، اور اس کی نعمت جب ملے تو اس کی نافرمانی۔ اے مسلمانوں، میں کہتا ہوں شادیوں میں ڈول نہ بجانا، شادیوں میں رت جگہ نہ کرنا، شادیوں میں ڈی جے نہ لگانا، شادیوں میں بینڈ باجے نہ بلانا، شادیوں میں نوجوانوں کو نہ نچانا، شادیوں میں ڈانڈے نہ کھلانا، شادیوں میں پٹاخے نہ پھوڑنا۔ اگر کچھ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ان کو روٹھنے دینا، ارے وہ روٹیں گے تو جائیں۔ اگر آپ نے نبی کی سنت پر عمل کیا اللہ آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا خاص کر کے وہ کنٹرول کریں، اکثر خرافات عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرد بھی مجبوراً بیوی کے چکر میں راضی ہو جاتا ہے بیچارہ کہ کرنے دو ورنہ موڈ خراب ہو جائے گا، کرنے دو ورنہ منہ لٹکا کے بیٹھ جائے گی، کرنے دو ورنہ گھر کا ماحول خراب کر دے گی، مجبوراً وہ تیار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے مردوں، اللہ نے حاکم اسے نہیں تجھے بنایا ہے، آج اس کا دل رکھنے کے لیے، آج اس کا منہ دیکھنے کے لیے تو ساری چیزیں خاموشی سے قبول کرتا ہے۔ کل یہی بیوی اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ میں کرنا چاہتی تھی، یہ میرا حاکم تھا، اس نے روکا نہیں، خاموشی سے قبول کر لیا۔ ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ تیری سزا تو بھگتے گی، اس کو خاموشی کی وجہ سے جنت ملے گی، نہیں، بلکہ بیوی کو خرافات میں راہ روکنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو بھی اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک دو نہیں، حدیث مبارکہ میں آیا کل قیامت کے دن ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، شوہر بھی ہوگا۔ ایسے میں کیا کریں گے بتاؤ، کیا کریں گے؟ ایک حاجی صاحب نیک نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، جب بیٹے کا نکاح ہوا امام صاحب کو لے کر گئے کہ حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہے، چلے نکاح آپ پڑھائیں گے۔ جب پہنچے امام صاحب تو دیکھا کوئی خرافات ایسا نہیں تھا جس سے وہ شادی پاک، ڈی جے بھی لگا ہے، بے پردگی کا ماحول بھی ہے، مرد عورت ساتھ میں گھوم پھر رہے ہیں، طرح طرح کے خرافات۔ تو انہوں نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب کم سے کم آپ یہ سب نہ کرتے تو بہتر ہوتا، آپ ذمہ دار آدمی ہو قوم کے، آپ محلے کے ذمہ دار آدمی ہو، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہر شخص حاجی صاحب کہہ کے بلاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو، غیرت نہیں آتی؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ کیا کروں حضرت، میرا دل تو نہیں مانتا لیکن بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا، بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آج بچوں کا نام لے کر اپنا دامن آپ بچا لے رہے ہیں، کل قیامت کے دن کیا انہی بچوں کے لیے آپ جہنم میں بھی خوشی خوشی چلے جائیں گے کہ میں تو جنت میں جاتا لیکن کیا کروں، بچے جہنم میں جا رہے ہیں، اس نے مولا مجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ کیا جانا چاہو گے؟ جب اپنی اولاد کی محبت میں جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے تو اپنی اولاد کی محبت میں ناجائز و حرام کام کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ تو اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شادیوں کے نام پر ہونے والے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں تک بات ہلدی کی، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہاں ہلدی اور مہندی کے حوالے سے 2 باتیں بتاؤں، آپ کو اجازت ہے؟ ہلدی شریعت نے منع نہیں کیا، ہلدی اگر لڑکے کو لگانا چاہیں تو بھی اجازت، لڑکی کو لگانا چاہیں تو بھی اجازت۔ لڑکے کو لگائیں تو فرمایا گیا کہ نیت یہ ہو کہ جسم صاف ہو جائے، نیت یہ ہو کہ جسم سے خوشبو آئے، میل کچیل دور ہو جائے، یعنی زینت مقصد نہ ہو۔ لڑکی کو لگائیں تو لڑکی کو لگاتے وقت اگر زینت نیت ہو تو بھی کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں اب یہاں پر لڑکے کو لگائیں لڑکی کو لگائیں تو طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے کلیئر کیا، لگا سکتے، نیت کیا، طریقہ کیا؟
آج جو ہمارے یہاں طریقہ پیدا ہو گیا وہ سراسر غلط. لڑکے کو چڈی پہنا کر بٹھا دیتے ہیں گھر کے بیچوں بیچ. ایک پیر خالہ نے پکڑ رکھا ہے, ایک پیر ممانی نے پکڑ رکھا ہے, پیٹھ پہ چچی مل رہی ہے, ہاتھ پہ امی لگا رہی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا بتا؟ یا کہیں پر لنگی پہنایا اس کو اور لنگی کو پلٹ کر بیٹھ گیا ہوا ہے, جانگ کھلی, پورا پیر کھلا, صرف اور صرف ناب سے لے کر جانگ کا کچھ حصہ ڈھکا ہے, شرمگاہ صرف ڈھکی, اور اس کے علاوہ اڑوس پڑوس کی عورتیں سب بیٹھی ہیں اس کو لگانے میں ہلدی. اے مسلمانوں, فرمایا گیا لڑکا 10 سال کا ہو جائے تو بنا ضرورت کے ماں بھی اپنے بیٹے کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. جب ماں بھی بلا کسی شرعی عذر کے اپنے 10 سال کے بیٹے کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, تو جو ایک پیر پکڑ کر خالہ بیٹھی ہے کیا شریعت نے اس کی اجازت دی؟ کیا ایک پیر پکڑ کر جو ممانی بیٹھی شریعت نے اس کی اجازت دی؟ کیا اڑوس پڑوس میں رہنے والی کزنز اور اڑوس پڑوس کی لڑکیاں عورتیں جو جمع ہو گئی کیا شریعت نے اس کی اجازت دی؟ تو سراسر منع ہے. نہ ماں لگا سکتی ہے, نہ ممانی لگا سکتی ہے, نہ خالہ لگا سکتی ہے, نہ چچی لگا سکتی ہے. ہاں, باپ اگر ہاتھ میں لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے, اگر دوست چہرے پر لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. لیکن مقصد یہی ہو کہ جسم صاف ہو, جراثیم دور ہو اور جسم کے اندر سے خوشبو پیدا ہو جائے. اسی طرح لڑکی کو جب لگایا جائے تو لڑکی کو بھی ہلدی لگاتے وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیکھا گیا کہ برہنہ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے اور اڑوس پڑوس کی ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں. اس وقت ہلدی کے ساتھ ساتھ مذاق مستی بھی ہوتی ہے, خرافات بھی ہوتا ہے. تو یہ کام بھی سراسر جو ہے خلاف شریعت ہے. اس سے بھی اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرے. اب بات مہندی کی آتی ہے. لڑکے کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے, ہاتھ میں بھی نہیں لگا سکتا, پیر میں بھی نہیں لگا سکتا, ایک انگلی میں بھی نہیں لگا سکتا, ایک گولا بھی نہیں بنا سکتا. ہاں, لگانا چاہے اگر سر پر بال ہے تو بالوں میں لگا سکتا ہے نبی کی سنت سمجھ کر, داڑھی ہے تو داڑھی پر لگا سکتا ہے نبی کی سنت سمجھ کر. ہاتھ پیر میں لگانے کی لڑکے کو اجازت نہیں ہے. لڑکیوں کو مہندی لگائی جا سکتی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, آج مہندیوں کے لیے بھی نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, آج باقاعدہ مہندی لگانے والی اسپیشلسٹ عورتیں ہوتی ہیں, آج پارلر والیاں ہوتی ہیں, مہندی ڈیزائنرز ہوتی ہیں. کبھی بلا کر کبھی پارلر میں جا کر مہندی لگوائی جاتی ہے. ایک مہندی لگانے والی صرف دلہن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر میں مہندی لگانے کے 5,000 لیتی ہے, کہیں 8,000 لیتی ہے, کہیں 11,000 لیتی ہے. صبح 8 بجے سے مہندی کا پروگرام شروع ہوا, شام کو 4-5 بجے جا کر ختم ہوا. اب جب جا کر 5 بجے ختم ہوا, مہندی والی کہتی ہے مہندی لگانے میں 6 گھنٹہ لگا ہے, اب تم کو اسے 8 گھنٹہ سنبھالنا ہوگا. دیکھنا پانی نہ لگنے پائے, دیکھنا سوکھ کر گرنے نہ پائے, دیکھنا آپس میں ملنے نہ پائے. جب سوکھے تو یہ کیمیکل لگاتے رہنا, جب سوکھے تو یہ لکوڈ لگاتے رہنا. اب اس لڑکی کو جسے کل دلہن بننا ہے, کل جس کا نکاح ہونا ہے, آج اتنی محتاج کر دیا گیا کہ صبح 8 بجے سے مہندی لگا کر جو بیٹھی تو پیشاب پیخانے کو بھی محتاج ہو گئی, کھانے پینے کو بھی محتاج ہو گئی. اب سہیلیاں اسٹرو ڈال کر پلائیں گی, اب اسے چمچ سے کھلائیں گی, اب اٹھا کر ٹوائلٹ اور واش روم میں لے جائیں گی. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, صرف مہندی کے چکر میں فجر کی نماز بھی چھوڑا, ظہر کی نماز بھی چھوڑا, عصر کی نماز بھی چھوڑا, مغرب و عشاء کی نماز بھی چھوڑا. دوسرے دن جب وہ ہال میں آئے گی دلہن بن کر, جب اڑوس پڑوس کی عورتیں دیکھیں گی, بڑی بوڑھیاں دیکھیں گی, مہندی کا رنگ دیکھ کر کہیں گی ارے کتنا خوبصورت رنگ چڑھا ہے, اس کی ساس تو بہت پیار کرے گی اس سے, اس کا شوہر تو بڑا پیار کرے گا اس سے. میں کہتا ہوں تیری مہندی کی رنگت کو دیکھ کر ہر کسی نے تعریف کی کہ سسرال اچھا ملا, شوہر اچھا ملا, ساس سسر اچھے ملے. کاش کتنا اچھا ہوتا تو نے مہندی کے رنگ کی پرواہ نہ کی ہوتی. تو نے صبح 8 بجے سے شروع کیا, 3 بجے مہندی کو لگا کر دھو دیا ہوتا, اس کے بعد ظہر کی نماز کو ادا کیا ہوتا, پھر عصر کی نماز کی تیاری کی ہوتی, پھر مغرب و عشاء کی نماز کی تیاری کی ہوتی. دوسرے دن دلہن بن کر ہال میں آتی, دیکھنے والیاں کہتی ہاتھ پر مہندی کا رنگ اگرچہ کم چڑھا ہے لیکن سجدوں کی برکت سے اللہ نے چہرے کو کیا نور عطا فرمایا ہے. ہم نے دلہن تو بڑی دیکھی ہے لیکن اتنی خوبصورت دلہن ہم نے نہیں دیکھا, اتنا نورانی چہرہ ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی, ہم نے چہرے کے نور کی پرواہ نہیں کی, ہم نے مہندی کے رنگت کی پرواہ کی. میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرمان کی پرواہ کیے بغیر ہم شادیاں
کرتے ہیں ان شادیوں میں برکت کہاں ہوگی؟ ہماری بیٹیاں سسرال میں خوش کہاں ہوں گی؟ اسی لیے تو اے مسلمانوں، جس مہندی کو لگانے میں تم نے 12,000 خرچ کیے تھے، جس مہندی کے چکر میں تم نے 5 نمازیں چھوڑی تھی، وہ لڑکی جب سسرال جاتی ہے 1 ہفتے کے بعد روتی ہوئی آتی ہے، اپنی ماں کو رو رو کر کہتی ہے امی ابھی ہاتھ کی مہندی کا رنگ پھیکا بھی نہیں پڑا، شوہر نے مارنا بھی شروع کر دیا، ابھی ہاتھ کی مہندی کا رنگ پھیکا بھی نہیں پڑا، ساس نے گھر کے سارے کام کروانے شروع کر دیے۔ پھر وہ آتی ہے مولانا صاحب کے پاس، آتی ہے امام صاحب کے پاس، حضرت ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، غلط جگہ ہم نے بیٹی کی شادی کروا دی۔ میں کہتا ہوں قصور نہ تیری بیٹی کا ہے، نہ قصور اس کے سسرال والوں کا ہے، قصور تو سارا کا سارا تیرا ہے۔ ارے تو نے اپنی بیٹی کی خوشی میں نہ جانے کتنی نافرمانی اور ناجائز و حرام کام کیے، کاش تو نے ان حرام و ناجائز کاموں کی پرواہ نہ کی ہوتی، اپنی بیٹی کو شریعت و سنت کے مطابق دلہن بنا کر اس کے سسرال روانہ کرتی، تیری بیٹی جہاں جاتی اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا، شوہر بھی اس سے محبت کرتا، ساس سسر بھی اس سے عزت کرتی، اس کی عزت کرتے نظر آتے۔ اس کی بربادی کا سامان تو نے کیا اپنے مولا کو ناراض کر کے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اے مصطفیٰ پیارے کی چاہنے والیوں، آج دلہن کے میک اپ پر اسپیشلی ہم نے دیکھا پارلر کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں، دلہن کا اسپیشل میک اپ، برائیڈل میک اپ، اتنا پیسہ، اتنا پیکج، اور آج اس دلہن کے میک اپ کے نام پر کتنے روپے خرچ کیے جاتے، اور شرم آتی مجھے کہتے کہ صرف دلہن کے میک اپ پر اتنا مال خرچ نہیں کیا جاتا، بلکہ دلہن کے ساتھ ساتھ اس کی بہنوں پر، ماں پر، نانی پر، خالہ پر، قریبی رشتہ داروں پر باقاعدہ پیکج کیا جاتا ہے۔ 8 عورتوں کا میک اپ کرنا ہے کتنا لوگی، ایک دلہن ہے باقی ساری رشتہ دار ہیں، اللہ اکبر۔ آج ہزاروں روپے صرف میک اپ کے نام پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ نے خاتون جنت کی زندگی کو پڑھا ہوگا، آپ نے ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کو پڑھا ہوگا، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھا ہوگا، آپ نے رابعہ بصریہ کی زندگی کو پڑھا ہوگا، آپ نے امام حسین کی بہن حضرت زینب کی زندگی کو پڑھا ہوگا۔ ذرا کتابیں اٹھا کر بتا دو، یہ کون سے پارلر میں جاتی تھی، یہ کہاں پر زلفیں کٹاتی تھی، یہ کون سے کاسمیٹک پروڈکٹ یوز کرتی تھی، یہ کہاں پر آئی برو بنواتی تھی، یہ کہاں پر جا کر میک اپ کا ساز و سامان خریدا کرتی تھی۔ آپ کو کوئی بھی روایت ایسی نہ ملے گی، کسی تاریخ کی کتاب میں ان کے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں ملے گا، ان کے بال اور چہرے کا ذکر نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو ان کی عبادات کا تذکرہ ملے گا، ان کے تقوی و طہارت کا تذکرہ ملے گا، ان کی شب بیداریوں کا تذکرہ ملے گا، ان کی راتوں کے جاگنے اور خوف خدا میں رونے کا ذکر ملے گا۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، اور راوی کے کنارے میں تمہیں لے چلوں۔ راوی کے کنارے ایک قبر ہے، کس کی قبر ہے وہ؟ اے مسلمانوں، یہ وہ عورت ہے جو کبھی ہندوستان پر حکومت کرتی تھی، جس کا نام نور جہاں ہے۔ راوی کے کنارے ٹوٹی پھوٹی قبر کا نشان باقی ہے۔ آج اس نور جہاں کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج اس نور جہاں کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ وہ نور جہاں جس کے حسن و جمال کے نہ جانے کتنے دیوانے تھے اسی ملک میں، وہ نور جہاں جس کے ایک اشارے پر سینکڑوں ہزاروں گردنیں جھک جایا کرتی تھی، وہ نور جہاں جو پانی سے نہیں نہاتی تھی بلکہ اسے دودھ سے نہلایا جاتا تھا، وہ نور جہاں جو لکس اور دوسرے صابن سے نہیں نہاتی تھی جسے مشک عنبر اور سندل سے نہلایا جاتا تھا، وہ نور جہاں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو اور زلفوں کو نہیں سنوارتی تھی بلکہ خادمائیں یہ کام کرتی تھی، وہ نور جہاں جب نہاتی تھی تو سینکڑوں خادمائیں نہلاتی تھی، جب بال بنانا چاہتی تھی تو 20 خادمائیں یہ کام انجام دیتی تھی، جب نور جہاں نہا کر نکلتی تھی تو اس کے جوڑے لے کر خادمائیں سامنے موجود رہتی تھی، وہ نور جہاں جس کے حسن و جمال کا ڈنکا ہند کی سرزمین پر بجتا تھا، جسے اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، آج اس کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اس کی قبر جا کر دیکھو چیخوں سے بھری ہے، اس کی قبر جا کر دیکھو کیڑے مکوڑوں سے بھری ہے، اس کی قبر جا کر دیکھو اندھیروں سے بھری ہے۔ آج اس کی قبر پر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن وہیں پر جانا ہے۔ یہ حسن و جمال ملیا میٹ ہونا ہے، یہ خوبصورت جسم ایک دن کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہے، ایک دن قبر میں ہمیں جانا ہے۔ یہ زلفوں پر خرچ کرنے والیاں، یہ چہرے پر خرچ کرنے والیاں، یہ پارلر پر خرچ کرنے والیاں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہتی ہو، اپنے آپ کو ماں عائشہ صدیقہ کی چاہنے والیاں
کہتی ہو. جب کربلا کا ذکر سنتی ہو تو ننھی سکینہ شہر بانو اور حضرت زینب کا ذکر سن کر تمہاری آنکھیں بھر آتی ہیں، لیکن تم چلتی ہو ان کے راستے پر نہیں، تم تو ناچنے والیوں کے راستے پر چلتی ہو، تم تو دنیا کی ننگی عورتوں کے راستے پر چلتی ہو، تم تو مشرکہ عورتوں کے راستے پر چلتی ہو. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، یاد رکھنا بہت جلد موت آنا ہے، بہت جلد قبر میں جانا ہے، بہت جلد یہ حسن و جمال مٹ جانے والا ہے. اس پر ناز کرتی ہو. مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، ایک لڑکی جب دلہن بنتی ہے صرف ایک رات کے لیے، صرف نکاح کے تھوڑی دیر کے ایونٹ کے لیے اسے نہ جانے کتنے کا جوڑا پہنایا جاتا ہے. کہیں 15,000 کا چنیا چولی ہے، کہیں پر 25,000 کا سرارا ہے، کہیں پر 50,000 کا گھاگرا چولی ہے. اللہ اکبر، ایک رات کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اس رات کے بعد یہ مال کہاں جائے گا، یہ کپڑا کہاں جائے گا؟ پھر اسے ایک پیٹی میں رکھ دیا جائے گا، پھر کبھی یہ کام نہیں آنا ہے. ایک رات کے لیے تم نے لاکھوں خرچ کیے، ایک رات کے لیے تم نے ہزاروں خرچ کیے. میں کہتا ہوں یہ 50,000 جس کا تیرا ایک جوڑا بنا ہے، ارے اس 50,000 میں کسی غریب کی بیٹی کی ڈولی اٹھ سکتی تھی، اس 50,000 میں کسی غریب اور یتیم بچی کا نکاح ہو سکتا تھا. لیکن تمہیں اللہ نے دیا، تم نے اللہ کی پرواہ نہ کی، اللہ کے فرمان کی پرواہ نہ کی، تم نے اس کی نافرمانی کی. تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، تم ایک رات کے لیے 50,000 کا جوڑا سلواتی ہو. آؤ خاتون جنت کا نکاح میں تمہیں دکھاؤں. وہ خاتون جنت اس کائنات میں جن سے زیادہ کوئی تقوی و طہارت کا پیکر آیا نہیں ہے. وہ خاتون جنت جن کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند فرما دیا. قیامت تک آنے والی عورتوں کی، جنتی عورتوں کی وہ سردار ہے خاتون جنت، امام الانبیاء کی بیٹی ہے. ان کا نکاح ہوتا ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا خاتون جنت کا جب نکاح ہوا، آپ نے جو جوڑا پہنا تھا اس جوڑے میں 4 پیوند لگے ہوئے تھے. خاتون جنت کا جوڑا نکاح، اس میں 4 پیوند. اے بھاؤ نگر میں رہنے والیوں، اے سرمایہ داروں، اے دنیا کی چکا چوند میں آخرت کو فراموش کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہماری بیوی خاتون جنت سے بہتر ہے؟ کیا ہماری ماں خاتون جنت سے بہتر ہے؟ کیا ہماری بیٹی خاتون جنت سے بہتر ہے؟ وہ امام الانبیاء کی بیٹی اپنے نکاح میں 4 پیوند لگا ہوا جوڑا پہنے. آج ہماری بیوی سے کہو کہ کپڑے میں ایک ہی تو پیوند ہے، اسے پہن کر فلاں کی شادی میں شامل ہو جانا، اسے پہن کر فلاں کے ولیمے میں چلی آنا، کیا بتاؤ وہ آنے کو تیار ہوگی؟ خاتون جنت اپنے نکاح میں 4 پیوند لگا ہوا جوڑا پہنتی ہیں. آج ہماری بہن، بیٹی، بیوی پیوند لگا کپڑا پہن کر کسی اور کی شادی میں جانا پسند نہیں کرتی ہے. ارے پیوند تو بہت دور کی بات ہے، 8,000 کا سوٹ خرید کر لے آئی اور غلطی سے کسی اور کپڑے کے ساتھ ملا کر دھو دیا، اس پر اس کا رنگ چڑھ گیا تو اس رنگ والے دوسرے کپڑے کو پہن کر ہماری بیوی جانا پسند نہیں کرتی. ہمارے کپڑے کا رنگ اتر گیا، پھیکا پڑ گیا، اسے پہن کر جانا پسند نہیں کرتی. ایک جوڑا پہن کر 2 شادیوں میں جا چکی، اب تیسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا پسند نہیں کرتی. قربان خاتون جنت کی عظمت پر پیوند لگا جوڑا پہنتی ہیں. اور یہی وجہ تو ہے جب ماں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فرما بردار ہوتی ہے تبھی اللہ اولاد امام حسین جیسی عطا فرماتا ہے. آج ماں بے حیا، آج بیٹی بے غیرت، آج بیوی بدتمیز، کہاں سے کوکھ پاک ہوگی، کہاں سے اولاد نیک ہوگی؟ ہائی فیشن، ہائی فیشن، ہائی فیشن، مغرب کا کلچر، مغرب کی سوسائٹی، مغرب کا طریقہ کار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیٹ پیچھے. نبی کی سنت کیا ہے ہمیں پرواہ نہیں معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے نکاح کو مکمل طور پر شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالو. یقیناً آپ اگر عمل کرو گے اللہ غیب سے اس نکاح میں برکت عطا فرمائے گا. میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ہوں گے، ساس بہو میں جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر مہا بھارت کا میدان نہیں بنے گا. تم نبی کی سنت پر نکاح کے موقع پر عمل کرو، اللہ تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. اولادیں نیک ہوگی، نسلیں پاک ہوگی. ایک اسٹیج پر لا کر دولہا دلہن کو کھڑا کر دینا، کیا بتائیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام نے اجازت دی. نکاح ہو گیا تو دولہا
اپنی دلہن کو دیکھ سکتا، لیکن پورے محلے سے نکاح نہیں ہوا اس کا کہ تیرے دوست بھی دیکھیں گے، پڑوسی بھی دیکھیں گے، رشتہ دار بھی دیکھیں گے، ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں گے. کیا سب کے ساتھ نکاح ہوا ہے جو سب کے لیے محرم ہو گئی؟ سب کے سامنے بے پردہ لا کر اس کو کھڑا کر دیا گیا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اور یہ انتظام خود لڑکی کا باپ کرتا ہے. میں کہتا ہوں لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ہم نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا. آپ نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو، ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا کارڈ اتنا مہنگا ہو، ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا اتنی طرح کی ڈشز ہو، ہم نے قبول کیا. لیکن ایک بات ہماری بھی ماننی ہوگی، ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر اپنی بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے. ہم عورتوں کا سیکشن الگ رکھیں گے، ہم مردوں کا سیکشن الگ رکھیں گے. اپنی بیٹی کو پردے میں رکھیں گے، آپ کے بیٹے کو الگ بیٹھائیں گے، عورتوں کو الگ بیٹھائیں گے، مردوں کو الگ بیٹھائیں گے. اس طرح سے چاہیے تھا کہ وہ ڈیمانڈ کرتا، لیکن بیچارہ بوجھ کے تلے دبا ہوا خاموشی سے قبول کر لیتا ہے. آپ جو کہو مجھے منظور ہے. کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دوپٹہ نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے. لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی اسٹیج پر، معاذ اللہ اگرچہ گھونگھٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی ہٹ جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پیر ہلیں گے تو چنیا چولی اوپر نیچے ہوگی، پیٹ بھی دکھائی دے گا معاذ اللہ، پیٹ بھی دکھائی دے گی معاذ اللہ. اور صرف یہی نہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کا جنازہ ایسا نکال دیا کہ وہیں پر جمع ہو کر معاذ اللہ لڑکی کی سہیلیاں مذاق کرنا شروع کریں گے، لڑکے کے دوست مذاق کرنا شروع کریں گے، اور وہیں پر نہ جانے ان کے کتنے آپس میں دوستیاں ہوں گی، مذاق مستیاں ہوں گی، فون نمبر سے ایکسچینج ہوں گے. اللہ اکبر، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے ہیں یا حرام کاری کا اڈا ہم نے سجایا ہے؟ ہم نے بے حیائی بے غیرتی کا اڈا سجایا ہے. ہمیں اس سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اسی طرح سے اے مسلمانوں، جب بیٹی کا نکاح ہو، ہم نے دیکھا ویڈیو شوٹنگ والا آتا ہے، اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کوئی دولہے سے کم عزت نہیں دی جاتی ہے. باقاعدہ کوئی اور عورتوں میں جا سکے نہ جا سکے، ویڈیو شوٹنگ والے کو لے جایا جاتا ہے. ارے دولہا اپنی دلہن کا گھونگھٹ بعد میں اٹھاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والا پہلے گھونگھٹ اٹھاتا ہے کہ پہلے تھوڑا چہرہ کھول دو، اب ہاتھ یوں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ. ارے دولہا اکیلے میں دلہن کو بعد میں لے کر جائے گا، پہلے ویڈیو والا اس کو کونے میں لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کی باقاعدہ ویڈیو اتارتا ہے. ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ منع کرتا، کوئی روکنے کو تیار نہیں. وہ بیچاری دلہن بھی خاموش کھڑی ہے. اس نے کہا گھونگھٹ ہٹا دو، اس نے ہٹا دیا. اس نے کہا ہاتھ اٹھا لو، اس نے ہاتھ اٹھا لیا. پھر کہتا ہے کہ یوں دعا کرو، وہ دعا کرتی ہے، وہ ویڈیو نکالتا ہے. پھر کہتا ہے چہرہ ڈھانک لو، میں کہوں گا تو کھولنا، وہ چہرہ ڈھانک کر کھڑی ہے، وہ کہتا ہے تو کھولتا ہے. اس طرح سے وہ ویڈیو نکالتا ہے. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکاح کس سے؟ اطاعت کس کی؟ نکاح کس سے؟ گھونگھٹ اتارا کس نے؟ میں کہتا ہوں کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اگر کسی نکاح میں ویڈیو شوٹنگ نہ ہو تو کیا بتاؤ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ کیوں؟ ہم نے بالکل فرض و واجب سمجھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے شرم آتی کہتے ہوئے. ہم ویڈیو شوٹنگ والے کو آج کی تاریخ میں 15,000 روپے دیتے ہیں، ہم فوٹوگرافر کو آج کی تاریخ میں 8,000 دیتے ہیں، ہم ڈیکوریٹر کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، ہم فنکشن ہال والے کو 50,000 روپے دیتے ہیں، ہم کیٹرنگ والے کو 2.25 کا کانٹریکٹ دیتے ہیں، ہم کارڈ والے کو 25,000 دیتے ہیں. ہم ان تمام چیزوں پر دھڑلے سے پیسہ لٹاتے ہیں، لیکن جو قاضی آ کر ہماری بیٹی کا نکاح پڑھاتا ہے، دل پر پتھر رکھ کر اس کو 551 کا لفافہ چھپا کر دیتے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ 551 اور بہت دل کھولا تو 1100 کا دے دیا، بہت دل بڑا کیا تو 1100 کا لفافہ. میں کہتا ہوں تم نے جب دینداروں کی عزت کرنی خود چھوڑ دی تو دنیا کیا دینداروں کی عزت کرے گا؟ تم نے ویڈیو والے کی عزت کی، تم نے کیٹرنگ والے کی عزت کی، تم نے ہال والے کی عزت کی، تم نے قاضی کی عزت نہ کی. جب داڑھی والے کا تم احترام نہیں کرتے، اے مسلمانوں یاد رکھنا، اگر نکاح پڑھانے والا قاضی نہ آ سکے اور تمہیں دوسرا کوئی قاضی نہ مل سکے، تمہارا ڈیکوریشن دھرا رہ جائے گا، تمہارا منڈپ دھرا رہ جائے گا، تمہارا کھانا دھرا رہ جائے گا. تمہاری بیٹی بن نکاح کے اس لڑکے کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے. اور جس کی بنیاد یہ رشتہ جائز ہونے والا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اور باقی سب کی ویلو ہے.
میں کہتا ہوں یہ 1100 تو نے آخر قاضی کو کیوں دیے؟ اسے بھی نہ دیتا، یہ 1100 روپے بھی ویڈیو شوٹنگ والے کو دیتا اور کہتا کہ 15,000 ویڈیو شوٹنگ کے، 1100 نکاح پڑھانے کے، ویڈیو شوٹنگ بھی تو ہی کرنا اور نکاح بھی تو ہی پڑھانا۔ کیا پڑھا سکتا ہے؟ ارے ابا کا انتقال ہو تو امام صاحب، نکاح پڑھانا ہو تو امام صاحب، بچے کو عربی پڑھانا ہو تو امام صاحب، 5 وقت نماز پڑھانا ہو تو امام صاحب، عید بقرعید ہو تو امام صاحب، جانور کی قربانی کرنی تو امام صاحب۔ ان ساری چیزوں میں امام صاحب یاد آتے، اور بیٹی کی شادی میں جب لاکھوں خرچ کرتا تب امام صاحب یاد نہیں آتے کہ جب بیٹی کی نکاح میں اتنا خرچ کر رہا ہوں تو امام کو نکاح پڑھانے کا لفافہ بھی 25,000 کا دوں گا۔ کاش کسی کے دل میں خیال آیا ہو، کاش کسی نے یہ سوچا ہوتا تو حرام و ناجائز و خرافات میں دل کھول کر اور دین کے نام پر دل پر پتھر رکھ کر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ کہ شادیاں ٹوٹ جاتی، برکت نہیں ہوتی، شکوہ شکایت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے شروع ہو جاتا، دونوں خاندانوں میں نا اتفاقیاں ہوتی، پھر دھیرے دھیرے دوریاں بڑھتی ہیں، کبھی مار پیٹ، کبھی طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح جیسے عظیم رشتے کو، نکاح جیسی اللہ کی خوبصورت نعمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کرے کہ انشاءاللہ خرافات سے بچیں، ہر برائی سے بچیں، ناچ گانے سے بچیں، ڈول گاجے باجے سے بچیں، ڈانڈیا کھیلنے سے بچیں۔ اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اور آخری بات یہ ہے، اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، کہیں الحمدللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت توجہ سے سنیں چونکہ کنکلوژن ہے یہ، آخر میں ختم کرنے والی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب سوٹ پہنا ہے عیسائیوں والا، کیا قیامت میں غریب نواز کے ساتھ اٹھے؟ کاش تو نے وہ لباس پہنا ہوتا جو غریب نواز نے پسند فرمایا تھا۔ تم نے وہ کام کیے جو غیر کرتے تو قیامت میں کس کے ساتھ اٹھو گے؟ اسی طرح اے مسلمانوں، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانیوں، میں بہت ادب سے کہوں گا، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی زندگی بحیثیت مسلمان ہی گزارنا چاہیے۔ عید کی نماز آپ نے پڑھی، میں پوچھتا ہوں عید کی نماز میں آپ نے صف میں کتنے عیسائیوں کو دیکھا تھے؟ کچھ لوگ تھے۔ بقرہ عید میں کتنے یہودی آئے تھے؟ آپ نے ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا ہو، تو جلوس میں بتائیے دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے کتنے شامل ہوئے؟ چراغا ہم نے کیا، جھنڈا ہم نے لگایا، میلاد کا جلوس ہم نے نکالا، محفلیں ہم نے سجائی، ہمارے جتنے تہوار ہیں تنہا ہم مناتے ہیں، لیکن غیروں کا جب آتا ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دیکھنا 4 دن کے بعد چھتوں پر چڑھ چڑھ کے پتنگ اڑائیں گے، خوب مزے لوٹیں گے۔ میں کہتا ہوں وہ عید منانے نہیں آیا، تو پتنگ اڑانے کیسے چلا گیا؟ تو پتنگ اڑانے کیسے چلا گیا جب وہ تیرے مذہب کے فیسٹیولز کو نہیں مناتا، جب تیری خوشیوں میں وہ شامل نہیں ہوتا، تو آخر اس کے ساتھ کیسے شامل ہوتا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہوں گا، میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا، وہ جو گل چھرے اڑانے کے چکر میں اپنی چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں اور لوگوں کی بدنگاہی کا شکار بنتی ہیں، وہ جو اپنے گھروں میں معاذ اللہ، اپنے گھر کی چھتوں پر معاذ اللہ، اپنے گلیوں میں معاذ اللہ ان دنوں میں گانے بجایا کرتے ہیں اور نیشنل انٹیگریشن کا ثبوت دیتے ہیں، بھائی چارے کا ثبوت دیتے ہیں، ایکتا اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی چارے کا ثبوت دینے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آخر بھائی چارے کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو کیا ان کے رسم و رواج ہی ملے تھے؟ ان کا طریقہ کار ہی ملا تھا؟ ایک چیز بہت ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، علماء بھی موجود ہیں، اگر میں غلطی کروں یہ میری اصلاح کر سکتے ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا مزاراتی
اولیاء پر جائے، ایک بار نہیں روزانہ صبح شام جائے، ہر دن جا کر چوکھٹ پہ سر جھکاتا رہے، مسجدوں کے باہر سے گزرے، مسجدوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو، مسجدوں کی دیواروں کو چومتا رہے، اپنے بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد دم کرانے کو لے آئے۔ اے مسلمانوں، کوئی غیر مسلم جو ہے وہ تعویذ باندھ لے، جھاڑ پھونک کروا لے، علماء کے پاس آتا جاتا ہو، مزارات اولیاء پر سر جھکاتا ہو، زندگی بھر کرتا رہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن تم نے اگر کسی بت کے سامنے ایک بار ہاتھ اٹھا لیا، ایک بار سر جھکا دیا، فوراً تمہارے سینے سے ایمان نکل جائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ زندگی بھر کرے مومن نہیں ہوگا، لیکن تم ایک بار کرو گے فوراً اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ایمان بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اسے سنبھالو۔ اے مسلمانوں، اپنے مذہب پر عمل کرو، اپنے دین پر عمل کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو، بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرو، غیروں کے راستے پر مت چلو، دنیا کی ہوا کے ساتھ مت بہو، دنیا کی مغرب کی چکا چوند کو دیکھ کر متاثر مت ہو۔ یاد رکھنا، تم نے غیروں کے فیسٹیولز کو منایا ہے، تم نے غیروں کے تہوار کو منایا ہے، ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملایا ہے، صرف بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں بھائی چارے اور نیشنل انٹیگریشن کا پیغام دینے کے لیے، ایکتا، اکھنڈتا اور مانوتا کا پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس 15 اگست بھی ہے، آپ کے پاس 26 جنوری بھی ہے، آپ 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں پر ہرے رنگ کے جھنڈے لگاتے ہو۔ میں کہتا ہوں 26 جنوری 15 اگست کو اپنے گھروں پر ترنگے بھی لگایا کرو۔ آپ کو کوئی مفتی منع نہیں کرے گا، آپ کو کوئی عالم منع نہیں کرے گا، ہم اس سے منع نہیں کرتے۔ آپ جھنڈے کے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، لیکن آپ نے اگر ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تو آپ کو خبر بھی نہیں ہے کب آپ کے سینے سے ایمان نکل جائے گا، اور قیامت کے دن آپ کی بدعملی کی وجہ سے آپ کو انہی کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ پتنگ اڑاتے ہو، وہ بیٹیاں گوٹیاں کھیلتے ہو، وہ پٹاخے پھوڑتے ہو، وہ کئی ہنڈی پھوڑتے ہو، وہ جو کچھ بھی کرتے ہو ان کو کرنے دو، اس کا تعلق ان کے مذہب سے ہے، ہمارے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جب ہماری چیزوں پر وہ عمل نہیں کرتے، ان کی چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہندوستانی مسلمان ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں مجھے مسلمان ہونے پر جتنا فخر ہے اتنا ہی مجھے ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں پورے ہندوستان میں اپنے ملک کی محبت کا پیغام عام کرتا ہوں۔ ہم امن و امان کے پیکر ہیں، ہم امن و شانتی کی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا آج آئی ایس جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جماعت الدعوہ جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، حزب المجاہدین جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، لشکر طیبہ جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ نہ اسلام کو ان آتنکوادیوں کو دیکھ کر سمجھا جائے گا، نہ اسلام کو ہمیں اور آپ کو دیکھ کر سمجھا جائے گا۔ اگر اسلام سمجھنا ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا ہوگا، پیغمبر اسلام کو دیکھنا ہوگا۔ تو ان کی سیرت اپناؤ، ان کی سیرت، ان کا طریقہ، ان کا راستہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔